السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سولو کریں گے کویشچن نمبر 6، ٹک دا کریکٹ اسٹیٹمنٹس۔ بچوں، یہ جو سوالات ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ کے پیپر میں MCQs کے طور پر بھی آ سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی یہ کہ جب آپ کبھی کوئی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیں یا پھر کوئی انٹری ٹیسٹ دیں یا کسی بھی جاب کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیں تو اس طرح کے میتھس کے کویشچنس لازمی آپ کے پیپر میں آ جاتے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اچھے طریقے سے سمجھیے گا۔ تو پارٹ 1 میں ہم سے کہہ رہا ہے کہ 5/7 از این ایگزامپل آف ارریشنل نمبر۔ کیا 5/7 جو ہے وہ ارریشنل نمبر کی ایگزامپل ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ ڈیسیمل میں کنورٹ کریں گے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ یہ ٹرمینیٹنگ ہے یا نان ٹرمینیٹنگ ہے، ریکرنگ ہے یا پھر نان ریکرنگ ہے، اور اسی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ 5/7 ایک ریشنل نمبر ہے یا پھر ارریشنل نمبر ہے۔ تو ڈیوائڈ کرتے ہیں 5/7 کو، 5 ڈیوائڈیڈ بائی 7، تو آپ کے پاس دیکھیں کتنا بڑا نمبر آ رہا ہے۔ تو یہ جو نمبر ہے یہ ایک انفینیٹیو نمبر ہے، یعنی کہ یہ ایک نان ٹرمینیٹنگ نمبر ہے۔ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے؟ 0.7142، اور یہ ایک کنٹینیو نمبر ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا نمبر ہے نا، اٹ مینس کہ یہ انفینیٹیو نمبر ہے۔ اور پوائنٹ کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی نمبر جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، کوئی بھی پیٹرن فالو نہیں ہو رہا، تو اٹ مینس کہ یہ ایک نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ نمبر ہے۔ تو اس کا مطلب نان ٹرمینیٹنگ نان ریکرنگ نمبر کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ وہ ارریشنل نمبر کی ایگزامپل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پارٹ 1 ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ ٹرو ہے۔ یہاں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ٹرو لکھنا ہے، اوکے۔ پارٹ 2 پہ ہمارے پاس ہے پائی، اور پائی کی ویلیو آپ کو پتہ ہے، پائی کی ویلیو 3.14 اینڈ سو آن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پائی کی بھی جو ویلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ ہوتی ہے۔ تو کیا پائی ایک ارریشنل نمبر ہے؟ جی ہاں، ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اچھے طریقے سے کہ پائی ایک ارریشنل نمبر ہوتا ہے، کیونکہ پائی کی جو ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے وہ بھی نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہماری کیا ہو جائے گی؟ ٹرو ہو جائے گی۔ پارٹ نمبر 3 میں دیکھیے، پارٹ نمبر 3 میں آپ کو ایک نمبر گیون ہے، اور اس نمبر کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ایک نان ٹرمینیٹنگ نمبر ہے، اوکے، نان ٹرمینیٹنگ نمبر ہے، اور دوسرا یہ کہ پوائنٹ کے بعد کوئی بھی اس میں پیٹرن فالو نہیں ہو رہا، تو یہ ایک نان ریکرنگ نمبر بھی ہے۔ اٹ مینس دس نمبر از نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ از این ایگزامپل آف نان ٹرمینیٹنگ اینڈ نان ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن۔ کیا یہ نمبر ایک نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن کی مثال ہے؟ تو یس، ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو کہ یہ ایک نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ نمبر ہے۔ جو ڈیسیمل نمبر ہے آپ کے پاس یہ بھی کیا ہے؟ ایک نان ٹرمینیٹنگ اور نان ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن ہے۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی ٹرو ہوگی۔ اچھا جی، پارٹ نمبر 4 دیکھیے، 0.123 از این ایگزامپل آف ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن۔ اب یہ جو نمبر ہے کیا یہ ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن ہے؟ ریکرنگ کا مطلب ہوتا ہے پوائنٹ کے بعد کوئی بھی نمبر بار بار ریپیٹ ہونا، کوئی بھی سیم پیٹرن فالو ہونا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پوائنٹ کے بعد تو کوئی بھی نمبر بار بار ریپیٹ نہیں ہو رہا، کوئی بھی پیٹرن سیم فالو نہیں ہو رہا، یعنی کہ 222 333 111 444 اس طریقے سے تو نہیں ہے نا، تو پھر یہ ایک ریکرنگ ڈیسیمل فریکشن نہیں ہے، یہ ایک نان ریکرنگ ہے، اوکے۔ تو ہم کیا کریں گے اس کو، یہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ فالس ہوگی۔ اسی طرح پارٹ نمبر 5 دیکھیے، پارٹ نمبر 5 ایک ٹرکی کویشچن ہے، یہ تو لازمی MCQs میں آتا ہے کہ 1/3 اور 2/3 آر لائن بٹوین 0 اینڈ 1۔ کیا 1/3 اور 2/3 0 اور 1 کے بیچ میں لائے کرتے ہیں؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو نمبر لائن پہ ریپرزینٹ کریں تو کیا یہ دونوں فریکشن 0 اور 1 کے بیچ میں آئیں گی؟ تو یہ آپ کو بتانا ہے اس میں۔ تو میں نے آپ کو کویشچن نمبر 3 میں بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھایا تھا کہ فریکشن اگر آپ کو گیون ہے اور اس فریکشن میں اگر نیومریٹر چھوٹا ہے اور ڈینومینیٹر بڑا ہے تو وہ فریکشن ہمیشہ 0 اور 1 کے بیچ میں ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس فریکشن کو اب آپ غور سے دیکھیں تو اس میں نیومریٹر چھوٹا ہے اور ڈینومینیٹر بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس فریکشن کو بھی دیکھیں تو اس میں بھی نیومریٹر چھوٹا ہے اور ڈینومینیٹر آپ کا
बड़ा है। और जब कभी भी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन हमेशा आपके 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, वो कैसे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड जब हम करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को तो हमेशा न्यूमरेटर हम डिवीजन के अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर बाहर रखते हैं। जब आप डिनोमिनेटर बाहर रखेंगे यानी कि 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 के टेबल में कभी भी 1 नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 1 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब आप 0 पॉइंट यानी कि अगर 0 पॉइंट आ गया स्टार्टिंग में तो ज़ाहिर सी बात है वो नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा ना। अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको ये करके बताती हूँ। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। ओके, 1/3 को डिवाइड करते हैं, 1 अंदर आएगा, 3 बाहर आएगा। 3 के टेबल में 1 तो कभी आएगा ही नहीं, तो आप क्या लगेंगे, पॉइंट लगा के 0 इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पॉइंट से पहले 0 ऑटोमेटिकली आ जाता है और ये आपने इंक्रीज़ किया है। 3 3 सा 9 हो जाएगा। ठीक है, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर पॉइंट लगा था 0 लगाएंगे, फिर 3 3 सा 9 हो जाएगा। पॉइंट लगा था, यहाँ माइनस करेंगे 1 होगा। पॉइंट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, एक पॉइंट से 3 दफ़ा 0 इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 3 सा यहाँ पे 0 लगाया, 3 3 सा 9, फिर माइनस किया तो फिर 1, यानी कि ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है 0.3। अगर हम देखें तो क्या आ रहा है आपके पास 0.3। ओके, अब 0 पॉइंट जब आ गया इट मीन्स ज़ाहिर सी बात है कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ओके, और इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्टली बस आप ये देख लें कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में लाई करेंगी। ओके, एंड द लास्ट पार्ट 6 is 1/3 is an example of rational number। क्या 1/3 एक रेशनल नंबर की मिसाल है? तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि 1/3 रेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है। तो ये देखें बच्चों, मैंने 1 को जो है रेडिकल 3 से डिवाइड किया है तो मेरे पास एक इन्फिनिटिव नंबर आ रहा है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। और ये जो नंबर है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है वो रेशनल कभी भी नहीं होता। ठीक है, और ये हमसे क्या कह रहा है, क्या ये रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है? तो जी नहीं, ये रेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाजमी लाइक कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर टॉपिक के साथ, क्योंकि 1.2 हमारी उसी टॉपिक से कवर होगी।